السلام علیکم۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے سرکاری شکار۔ اس کے مصنف ہیں محمد ناصر علی خان۔ خدا ان کا مستقل مقام انہیں نصیب کرے، سابق والیان ریاست آن جہانی کو۔ کیا چیز ہوا کرتے تھے، موجودہ نسل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ رشتہ حاکم و محکوم مضبوط کرنے کے لیے انگریز بہادر نے ان کو کن کن خطابوں سے نوازا تھا۔ کوئی فرزند دلبند گرامی ارجمند تھا تو کوئی فرزند خاص، کوئی فرزند دل پذیر۔ اس کے ساتھ انگریزی تحفہ جات اور خطابات کی الگ سے بھرمار تھی۔ اعزازی فوجی عہدے بھی سب کو دیے گئے تھے اور اس کے ساتھ ہی ان سب کو مستعد جنگ ہونا بھی ضروری تھا، جس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو بری نظر سے دیکھیں، بلکہ بوقت ضرورت سرکار بہادر کی جان اور مال سے امداد کریں اور اپنی فوج جس کا تعین سرکار انگریزی سرکار کرتی تھی اور جس کا افسر اعلیٰ ہر ریاست میں انگریز ہوتا تھا، سرکار بہادر کی اعانت کے لیے روانہ کریں۔ اس وفاداری کے انعام کے طور پر انہیں اپنی ریاستوں میں ہر طرح کی چھوٹ دی گئی تھی۔ رعایا کے ساتھ ظلم کرنا، ان کا مال اسباب ضبط کر لینا، بلا سبب مقدمہ اور ان کے اہل و عیال کو غیر معینہ مدت کے لیے جیل بھیج دینا، یہاں تک کہ لوگوں کو سزائے موت دینا اور ان کو معاف کر دینا بھی انہی کے اختیار میں تھا۔ حرم سراؤں پر ہاؤس فل کا بورڈ لگایا جاتا تھا، لیکن پھر بھی کسی نوخیز کلی کے لیے گنجائش نکال لی جاتی تھی۔ محلات، بیگمات یا مہارانیوں میں کچھ بلند اقبال ہوتی تھیں جن کا حکم چلتا تھا، اس کے باوجود شریک حیات کوئی نہیں تھی۔ شریک بستر سب تھی جن کا مقدر ساتھ دے، البتہ جانشین پیدا کرنے والی کا کچھ تھوڑا سا احترام اپنی ہم جلیسوں میں ہوتا تھا۔ رعایا کے حق و حقوق کا کوئی سوال نہ تھا، ان کے ذمے فرائض تھے ہر قسم کے۔ انگریز یہ سب کچھ دیکھتا، خوش ہوتا اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ البتہ والیان ریاست میں سے اگر کوئی ذرا سا بھی ڈگر سے ہٹتا تو بعنوان مختلف اس کی حکومت ختم کر کے اس کے بھائی یا بیٹے کے حوالے کر دی جاتی تھی۔ یہ مستعد جنگ فرزندان دل پذیر بھی اس کا خاص خیال رکھتے تھے کہ کہیں کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے ابروئے سرکار پر شکن آ جائے، اس لیے کہ سلطنت، حکومت، فوج، جملہ اختیارات اور لاتعداد فضول روپیہ سبھی کچھ حاصل تھا اور اس کا بھی ڈر نہ تھا کہ ان کی عیاشیوں اور غفلت سے فائدہ اٹھا کر کوئی دوسرا حاکم ان پر حملہ کر دے گا، اس لیے کہ برٹش سرکار کا سایہ سر پر موجود تھا جو ہر قسم کے تحفظ کی بہترین ضمانت بنتا۔ وائسرائے تو خیر ان سب اعلیٰ حضرتوں کا قبلہ گاہ تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی بڑے انگریز افسر، مثلاً اپنے صوبے کا گورنر، ریزیڈنٹ اور ان کے مہمان گرامی، ان سب کی دلداری، اطاعت شعاری اور مہمان نوازی والیان ریاست کے لیے مذہبی فریضے کی حیثیت رکھتی تھی۔ مختلف ریاستوں کے لیے توپوں کی سلامی بھی انگریز بہادر نے مقرر کر دی تھی، لہٰذا یہ لوگ جب ایک دوسرے کی ریاست میں بطور مہمان جاتے تو توپوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جب یہ لوگ کسی سرکاری تقریب میں شریک ہوتے تھے تو انہیں سلامی دی جاتی تھی۔ دہلی میں اتوار کے روز توپوں کی سلامی نہیں ہوتی تھی، لہٰذا اگر کسی والی ملک کی اسپیشل ٹرین اتوار کے روز دہلی پہنچتی تو یہ اسی میں قیام کرتے اور دوسرے دن برآمد ہوتے تاکہ سلامی قضا نہ ہو جائے۔ دہلی تک تو خیر غنیمت تھا کہ وہ حکومت برطانیہ کا پایہ تخت تھا،
لیکن خود ان ریاستوں میں جب کسی صاحب بہادر خصوصاً وائسرائے بہادر کی آمد ہوتی تو سرکاری ملازمین کا تو جو حشر ہوتا وہ ہوتا، اسکول اور مدرسوں کے معصوم طلبہ پر قیامت گزر جاتی۔ نواب سر رضا علی خان کا ابتدائی عہد حکومت تھا۔ ہم دونوں بھائی یعنی میں اور ذاکر اسکول میں 5ویں اور تیسری جماعت کے طالب علم تھے کہ ایک روز اسکول میں حکم دیا گیا کہ فلاں روز وائسرائے بہادر رامپور تشریف لا رہے ہیں، ان کی سواری نواب گیٹ کے راستے سے قلعے کو روانہ ہوگی، آپ سب لوگ سڑک کے دونوں جانب کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں گے۔ سرکار دولت مدار بھی وائسرائے بہادر کے ہمراہ ہوں گے، اس لیے آپ لوگ اس روز صبح ہی اسکول آ جائیں، اور ہاں، لباس نہایت صاف ستھرا اور سر پر ہرا صافہ ہونا ضروری ہے۔ بچپن کا زمانہ تھا، ہمیں اس خبر سے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے گھر آ کر والدین کو مطلع کر دیا۔ والد مرحوم و مغفور اس وقت بقید حیات تھے، سن کر متبسم ہوئے۔ مرحوم ریاست کی ملازمت سے سبکدوش ہو چکے تھے، لیکن سرکار انگریزی کا پنشنر ہونے کی وجہ سے اس سلسلے کی وہ ایک تقریب میں بھی مدعو تھے۔ صاف کپڑوں میں تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اس لیے کہ درجے میں تو جانا نہیں تھا جہاں روشنائی کے دھبے لگتے۔ البتہ صافوں کے سلسلے میں والدہ مرحومہ کو جد و جہد کرنا پڑی۔ غالباً والد مرحوم کے صافوں میں سے 2 چھوٹے صافے بنائے گئے تھے۔ مقررہ دن پیارے ماموں مرحوم نے ہم دونوں کے سر پر صافے باندھ دیے اور ہم دونوں بھائی شاداں و فرحاں ہائی اسکول روانہ ہوئے۔ اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ اپنے کلاس ٹیچروں کی رہنمائی میں کھڑے ہو کر آنکھیں پھاڑے اس سمت دیکھنے لگے جدھر سے وائسرائے بہادر کی سواری آنے والی تھی۔ موسم جولائی یا اگست کا تھا اور دھوپ بہت چمکیلی، تیز اور تکلیف دہ تھی، اور سب سے زیادہ ایذا صافہ پہنچا رہا تھا، جس کی وجہ سے سر چکرا رہا تھا اور یہ عالم تھا کہ آسمان بیضا قمری نظر آتا ہے مجھے۔ اس مجمع میں ہم سے چھوٹے بچے بھی تھے۔ اب بڑی شدت کی پیاس لگنے لگی، لیکن پانی کا وہاں کوئی انتظام نہیں تھا۔ سر پر صافہ ہے، چلچلاتی دھوپ میں نہ جانے کب سے کھڑے ہیں، پیاس کے مارے زبان نکلی پڑ رہی ہے، لیکن پانی کی کوئی سبیل ہے نہ۔ وائسرائے بہادر کی سواری آ چکتی ہے۔ البتہ ہمارے اساتذہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہمیں ہدایات دیے جاتے تھے کہ جب سواری آئے گی تو ہم لوگ ہپ ہپ کہیں گے اور تم ہررا کہنا۔ کچھ بچے گرمی سے بے ہوش بھی ہو گئے۔ سڑک پر کسی درخت کا سایہ بھی نہ تھا۔ خدا خدا کر کے وائسرائے بہادر کی سواری آ پہنچی۔ یہ تو نہیں معلوم کہ کیا بجا تھا، البتہ یہ بخوبی یاد ہے کہ سورج نصف النہار پر تھا، پسینہ بہہ کر آنکھوں میں آنے سے صاف دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ بہرحال جیسے بھی ہوا، ہم نے ہرے کے نعرے لگا دیے۔ یہ تو یاد ہے کہ ایک چوبیا گاڑی میں کچھ فرنگی ماں لیڈی بیٹھے ہوئے تھے، اس کے علاوہ محض مذکورہ بالا تکلیف کے کچھ یاد نہیں۔ واپسی میں راستے کی مساجد میں پانی پیتے ہوئے جب ہم گھر آئے ہیں تو ہمارے چہرے دیکھ کر والدہ صاحبہ تھوڑی دیر کو تشویش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ تو ایسے ہوتے تھے والیان ریاست اور ہر حال میں صبر و شکر کرنے والی ان کی رعایا۔ موجودہ نسل کو ان حالات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے خلیجی حکمرانوں اور امریکی صدر مسٹر بش کی مثال کافی ہے، جہاں یہ سارے ذل الہی امریکی صدر کی قدم بوسی میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں اور اس کے رحم و کرم پر اتنا بھروسہ اور اس کے جلال سے اس قدر خائف ہیں جس قدر خداوند عالم سے ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح کے حاکم تھے نواب حامد علی صاحب والی رامپور۔ بالکعبہ
نواب صاحب نوعمری ہی میں گدی نشین ہوئے تھے۔ ان کی جنسی فتوحات کا تذکرہ شرر کے ناول دربار حرام پور میں موجود ہے۔ بائیں ہمہ تعمیرات میں دلچسپی رکھنے کی وجہ سے ان کو رامپور کا شاہ جہاں کہنا بے جا نہ ہوگا کہ رامپور کی خوشنما مسجد، موتی مسجد، قلعہ خاص باغ، کوٹھی، شاہ آباد سب انہی کی دین ہے۔ نواب صاحب مرحوم یوں تو انگریزوں سے دور دور رہتے تھے لیکن مصلحتاً انہیں مدعو بھی کیا کرتے تھے۔ وہ خود شکار کے شوقین تھے اور اچھے شکاری تھے۔ نینی تال اور پیلی بھیت کے جنگلوں میں انہوں نے متعدد شکار کیے تھے اور ان کے دیے ہوئے ہتھیار پیلی بھیت اور نینی تال کے بعض زمیندار خاندانوں میں اب تک وراثتاً چلے آئے ہیں۔ نواب صاحب کی دعوت پر ان کے دوست دیگر والیان ریاست بھی رامپور آ کر شکار کھیلتے اور نواب صاحب کی مہمان نوازی کے گرویدہ ہوتے۔ ایک مرتبہ نواب صاحب نے کسی انگریز لارڈ کو جو بغرض سیاحت ہندوستان آیا ہوا تھا رامپور آ کر شیر کا شکار کھیلنے کی دعوت دی، جو اس نے قبول کر لی۔ شکار کا اہتمام اعلیٰ پیمانے پر ریاست اور اس کے مہمان کے شایان شان کیا جانے لگا، لیکن مشکل یہ آ پڑی کہ اس زمانے تک رامپور کے جنگلوں میں شیر نہیں ہوتے تھے۔ ان کی آمد تو سن 1940 میں جنگ کے دوران شروع ہوئی ہے۔ نواب صاحب متفکر ہوئے۔ وہ خود تو شیر کا شکار ملحقہ نینی تال کے جنگل میں کھیلا کرتے تھے، مگر مہمان خصوصی کو حدود ریاست کے باہر لے جانے میں انہیں اپنی سبکی محسوس ہوئی۔ چونکہ لاڈ صاحب سے کہہ چکے تھے کہ میری ریاست کے جنگلات میں شیر پائے جاتے ہیں، اس موقع پر مشیران با تدبیر جو ہر ریاست بلکہ ہر زمیندارے میں پائے جاتے تھے کام آئے، اور کسی سرکس سے ایک شیر منہ مانگی قیمت سے چند روز پہلے خفیہ طریقے سے جنگل کے اس حصے میں پہنچا دیا گیا جہاں لارڈ صاحب کو شکار کھیلنا تھا۔ کٹہرے کے نگرانوں کو ہدایت کر دی گئی کہ جب لارڈ صاحب اور ان کے ہمراہیان کے ہاتھی فلاں مقام پر آ جائے تو تم لوگ شیر کو کٹہرے سے نکال کر اسی رخ پر بھگا دینا اور کٹہرے کو لے جا کر کہیں جھاڑیوں میں چھپا دینا تاکہ انہیں نظر نہ آ سکے۔ یوم مقررہ پر لارڈ صاحب کا شکار شروع ہوا۔ گھاس کے جنگل میں سے مختلف چرند پرند اٹھنے لگے جن پر بندوقیں چلنے لگی۔ جب یہ پارٹی بتائے ہوئے مقام پر آئی تو شیر کے نگرانوں نے اسے کٹہرے سے باہر نکالنا چاہا، مگر شیر نے جو اسی وقت سو کر اٹھا تھا باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ جب ان لوگوں نے بانس وغیرہ کے ذریعے اس کے بدن پر کچوکے دیے تو وہ ہررانے لگا، جس سے یہ لوگ خائف ہوئے، اس لیے کہ سرکس کا ہی صحیح لیکن بہرحال شیر تھا جس کے پاس اپنی برادری کے ہتھیار، ناخن اور دانت موجود تھے۔ ان لوگوں نے از حد پریشانی کے عالم میں کٹہرے میں پٹاخے وغیرہ پھینکے جن سے گھبرا کر شیر باہر نکل آیا اور ایک انگڑائی لے کر ہاتھیوں کی سمت چل دیا۔ یہ لوگ کٹہرے کو لے کر مختلف سمت میں چلے گئے۔ لارڈ صاحب کے ہمراہ دوسرے ہاتھی پر رامپور کے وہ چند تجربے کار شکاری بھی تھے جنہیں اس سکیم کا علم تھا۔ ان کا بتانا ہے کہ جب ہم لوگ ایک ندی کے کنارے پر آئے تو دوسرے کنارے سے شیر کو پانی پیتے دیکھا۔ پانی پی کر وہ غریب اسی طرح کھڑا رہا اور ہاتھیوں کی طرف دیکھتا رہا۔ شکاری لوگوں نے اسے پہلے ہی دیکھ لیا تھا مگر وہ انجان بنے رہے۔ اب لارڈ صاحب اور ان کی میم صاحبہ کی نظر اس پر پڑی۔ فائروں کی بازی چلی اور سرکس کا شیر جو اس مہم کو سرکس شو کا حصہ سمجھتا رہا تھا مارا گیا۔ مبارک سلامت کا شور برپا ہوا۔
साहब और मेम साहिबा, जिन्हें शायद जंगल में शेर देखने का पहला इत्तेफाक था, हाथियों पर से उतरे और मुर्दा शेर के साथ फ़ोटो खींचे गए और रात को डिनर पर नवाब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया गया। शेर मारने की तफसीलात सुनाई गई और इस तरह लॉर्ड साहब सर्किस के शेर की खाल लेकर शादां व फरहां रवाना हो गए। नवाब साहब मरहूम ने इस ड्रामे के सभी एक्टरों को इनाम से नवाजा। खुसूसी इनामात मुशीराने बातदबीर को दिए गए। नवाब हामिद अली ख़ान के जानशीन उनके फर्जंद नवाब सर सैयद रज़ा अली ख़ान, जो रामपुर के आखिरी हुक्मरान थे, शिकार से चंदा दिलचस्पी नहीं रखते थे। उन्हें मौसीकी और थिएटर से बेहद लगाव था। चनाचे उनकी सरपरस्ती और गैर मामूली तवज्जो की वजह से रामपुर में उस्ताद अमजद ख़ान थरकवा यानी तबला नवाज, सादिक अली, पंडित अजोदिया परशाद, उस्ताद मुश्ताक हुसैन और दीगर माहिराने फ़न मौजूद थे। थिएटर की अदाकारों की शोहरत का ये आलम था कि एक मर्तबा जब बसिलसिला फ़ंड चंद योम के लिए थिएटर की आम इजाज़त दी गई तो मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ और बम्बई तक से शायकीन आए और दादो तहसीन देते हुए वापस गए। जब कोई वाली रियासत या कोई बड़ा अंग्रेज़ आता तो अलबत्ता दीगर तकरीबात के साथ शिकार को भी ले जाया जाता। चनाचे एक मरतबा दौरान जंग लॉर्ड माउंटबेटन उस वक्त के कमांडर चीफ जनरल ऑकन लेक के हमरा शिकार को आए थे। माउंटबेटन उस वक्त वायसराय के ओहदे पर फाइज नहीं हुए थे। रियासत के आखिरी ज़माने में नवाब साहब को शिकार की सूझी और माठ खेड़ा फार्म पर, जो रामपुर की मशहूर शुगर फैक्ट्री रज़ा शुगर फैक्ट्री का गन्ने का फार्म था, अपना कैंप लगाया। चारों तरफ खेमों और कनातों का शहर आबाद हो गया, जिसकी तफसील का ये मौका नहीं। मुख्तसरन यूँ समझ लीजिए कि हर आसाइश का सामान मौजूद था। दिन में शिकार होता, लंच जंगल में होता, डिनर पर दिन भर के वाक़यात पर तबसरा और आइंदा का प्रोग्राम। अक्सर सुबह को फरियादियों की सुनवाई भी होती और उनकी दरख्वास्तों पर नवाब साहब अहकाम जारी करते। इत्तेफाक से ये ज़माना ग़ालिबन नवंबर या इब्तिदाई दिसंबर का था, जब घास बहुत ऊंची थी और शिकार के लिए नामुनासिब। परा बांधते वक्त हाथियों का सिर्फ हुदा नज़र आता था और कभी कभी वो भी गायब। ऐसे में जो जानवर घास में से भागता वो नज़र नहीं आता था, सिर्फ घास हिलती थी और फायरिंग शुरू हो जाती थी बग़ैर जानवर को देखे हुए। ये तरीका निहायत नामुनासिब और ख़तरनाक था। हो सकता था भागने वाला जानवर शेर हो और वो ज़ख्मी होकर चला गया और बाद में अपना गुस्सा किसी मजबूर दहकानी पर उतारे, लेकिन राजहट इन बातों को कहाँ सोचती है। एक रोज़ इस तरह हांके में चंद सांबर उठ कर भागे, जिनमें दो एक बड़े सींगों वाले थे। उस जगह घास इतनी ऊंची थी कि उन जानवरों के सर और सींग नज़र आ रहे थे। नवाब साहब ने फ़ौरन फायर करना शुरू कर दिया और उनके हाथी पर सवार किसी मुशीर ने बड़े सींग वाले सांबर के ज़ख्मी होने का ऐलान भी कर दिया। घंटा आधा घंटा तलाश के बाद भी जब उस सांबर का पता नहीं चला तो नवाब साहब कैंप को वापस हो गए और शिकारियों को हिदायत दे गए कि उस जानवर को तलाश करके कैंप पर लेकर आओ। नवाब साहब की वापसी के बाद मीरे शिकार जमाल शेर खान साहब उर्फ जुम्मा मियाँ मरहूम ने कहा कि भाई इतनी घास ऊंची है, ना खून का कोई धब्बा है और ना कोई खोज। इस तरह अगर ढूंढते रहोगे तो रात हो जाएगी और वो फिर भी नहीं मिलेगा। बेहतर है उसकी तलाश छोड़कर मैदानों का परा कर लो, जहाँ से कोई बड़े सींगों वाला सांबर उठकर भागे, उसे मार लो और ले चलो। जानवरों की यहाँ कमी नहीं है, लेकिन घास और जंगल बड़ा हुआ है।
اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ جمعہ میاں مرحوم بہترین نشانے باز، کامیاب شکاری ہونے کے ساتھ ساتھ نواب صاحب کے قرابت داروں میں سے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے مشیروں میں بھی مقبول تھے، لہٰذا سب ساتھیوں نے ان کی بات مان لی۔ اتفاق کی بات، تھوڑی ہی دیر میں جمعہ میاں ایک بڑے سینگوں والے سانبر کو مار لائے اور اسے لے کر کیمپ پہنچے۔ ان کی پارٹی کی آمد کی اطلاع کیمپ میں پہلے ہی ہو چکی تھی، چنانچہ جب یہ پہنچے ہیں تو نواب صاحب سراپا اشتیاق کیمپ کے باہر موجود تھے۔ ہاتھی پر سے اتار کر جانور کو ملاحظے کے لیے پیش کیا گیا۔ نواب صاحب اس کے چاروں طرف گھوم کر اور اس کو ادھر ادھر پلٹوا کر اپنی گولی کا نشان دیکھتے تھے۔ اس کا انتظام ان حضرات نے پہلے ہی کر لیا تھا، چنانچہ نواب صاحب بہت خوش اپنے درباری خیمے میں فروکش ہو گئے اور مبارک سلامت کے شور کے ساتھ محفل سماع شروع ہو گئی۔ عجیب تماشے ہوتے تھے۔ نواب صاحب کے ساتھ ان کے اہل و عیال اور پورا خاندان تھا۔ اس میں ان کے بڑے بیٹے نواب مرتضیٰ علی خان مرحوم کی بیگم بھی تھی، جو ان دنوں امید سے تھی، چنانچہ ہاتھی کی سواری ان کے لیے ممنوع تھی اور وہ آرام دہ بیل تانگے میں جمعہ خان اور اپنی خاص خادمہ کے ساتھ شکار کو تشریف لے جاتی تھی۔ نہایت سختی سے ہدایت ہوتی تھی کہ تانگا تیز نہ چلایا جائے اور نہ نالوں اور گڑھوں کی طرف جایا جائے۔ ایسے میں پہلا شکار، اور وہ بھی مرغ کا شکار، کہاں ممکن؟ بیگم صاحبہ امید سے تو خیر سے تھی ہی، شکار کے معاملے میں بھی پر امید تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اہوانِ صحرا سر خود نہادہ برکف ان کے حضور میں حاضر ہو جائیں گے۔ ان ساری احتیاطوں کے باوجود بیگم صاحبہ، جو ان دنوں ولی عہد بانو کہلاتی تھیں، چند تیتر، مرغ اور 2-1 چوپائے مار کر لایا کرتی تھی۔ معلوم ہوا یار لوگ پالتو مرغ اور تیتر اور پالتو ہرن اور پاڑا مناسب موقع پر پیڑ سے باندھ دیا کرتے تھے اور وہ غریب ولی عہد بانوں کے ہاتھوں جام شہادت پیا کرتے تھے۔ نواب صاحب کے علم میں یہ بات تھی اور اس پر بہت خوش تھے، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ یار لوگ خود ان پر بھی تباہ آزمائی فرماتے ہیں۔ یہاں نواب صاحب کا ایک بہت دلچسپ واقعہ یاد آیا جو بلا تبصرہ ہدیہ کارین ہے۔ نواب صاحب کے ولی عہد مرتضیٰ علی خان بغرض شکار رامپور کے مشہور جنگل پیپلی میں خیمہ زن تھے کہ ایک روز انہوں نے ایک بڑا شیر شکار کیا۔ ولی عہد بہادر شکار کے بہت شوقین تھے اور رائفل اور 12 بور اچھی چلاتے تھے۔ یہ اطلاع نواب صاحب کو خاص باغ میں رات کو ملی۔ اس اطلاع سے وہ اس قدر مسرور ہوئے اور جوش میں آئے کہ اعلان کیا کہ ہم ابھی بچن، ولی عہد کا چھوٹا نام، بچن کو جنگل میں پہنچ کر مبارکباد دیں گے اور کھانا ہمارے ساتھ وہیں کھایا جائے گا۔ حکم کی دیر تھی کہ تیاری ہو گئی۔ بیگم صاحبہ بھی ہمراہ تھیں اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ اس زمانے میں جیپ وغیرہ ریاست میں نہیں تھی، اونچے مڈ گارڈ والی موٹروں سے کام چلتا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں نواب صاحب اہوٹ کھیڑا فارم پہنچ گئے۔ سخت سردی کا زمانہ تھا۔ فارم کے ملازم لحافوں میں دبکے پڑے تھے۔ بارش بھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اچھی خاصی کیچڑ تھی۔ اس فارم کے متعدد کچے راستے تھے جو فارم کے دوسرے قطعات کو جاتے تھے۔ صرف ایک راستہ ایسا تھا جو پیپلی جانے والی کچی سڑک میں ملتا تھا۔ اے ڈی سی کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ اس وقت اگر غلط راستے پر پڑ گئے تو بڑی مشکل ہوگی اور نواب صاحب الگ پرغضب ہوں گے، لہٰذا انہوں نے فارم کے انچارج مدراسی کو، جس کا نام غالباً مانڈکے تھا، جگایا۔ مسٹر مانڈکے خود اس فارم کے افسر اعلیٰ بھی تھے اور رم کی بوتل اور ڈنر سے فارغ ہو کر ریٹائر ہوئے تھے۔ شروع میں تو وہ اپنے 2 منزلہ مکان کی چھت پر سے ہی آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے ہاتھوں میں ٹارچ لیے
باوردی ADC دیکھے اور ہز ہائنس کا فکرہ بھی گوش گزار ہوا تو وہ ایک دم جوش میں آ گئے اور نواب صاحب کے سامنے پیش ہو گئے۔ نواب صاحب نے انہیں پچھلی کار میں سوار کرا کے کار سب سے آگے کر لی اور ان کی رہنمائی میں یہ قافلہ پیپلی روانہ ہو گیا۔ ادھر ولی عہد بہادر کے کیمپ والوں کو جب دور سے موٹروں کی روشنیاں نظر آئیں تو وہ شش و پنج میں پڑ گئے کہ یہ کیا قصہ ہے۔ بہرحال نواب صاحب، ماں، بیگم صاحبہ بیٹے کے کیمپ پر پہنچے۔ اسے ماں باپ نے مبارکباد دی، پیار کیا، ساتھ لے جایا، کھانا ساتھ کھایا اور واپس آ گئے۔ نواب صاحب تو واپس آ گئے لیکن ان کو راستہ بتانے والے مانڈکے کی کسی نے کچھ خبر نہ لی۔ غریب کا سردی کے مارے برا حال تھا۔ مدراسیوں کو ویسے بھی شمالی ہند میں سردی ستاتی ہے۔ سنا ہے کہ نوکروں اور فیل بانوں نے ترس کھا کر اس کی رات گزروا دی۔ صبح کو کچھ جتن کر کے وہ اپنے مسکن واپس آیا۔ مسٹر مانڈکے سے جب کوئی اس بات کے متعلق پوچھتا تو وہ بہت برا مانتا تھا۔ کہتا تھا کہ ہز ہائنس بہت خراب آدمی ہے، خود ریٹرن ہو گیا اور ہم کو پوچھا تک نہیں، اور نہ ان لوگوں نے پوچھا جو ہم کو لایا تھا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے شکار گزشت، محمد ناصر علی خان، سن 2000۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہے خوش رہے، شاد و آباد رہے، ہنستے مسکراتے رہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔